بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت دیباچہ ہے قرآن مجید کا، ابتدائیہ ہے، ایک مکمل اور جامع مضامین پر مشتمل ایک ایسی سورہ مبارکہ کہ جو سورہ دعا بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، سورہ ام القرآن بھی ہے، بے شمار نام اس کے موجود ہیں اس سورہ مبارکہ کے، جو اس کی اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کرتے ہیں ہمیشہ، جب بھی اس کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، پھر کبھی ان پر بیان ہوگا، مگر اختصار سے یوں کہوں کہ بسم اللہ تو چونکہ ہمیں ہر مباح کام جو بھی شروع کریں اس سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، ناجائز کام پر نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین پر غور کریں۔ اس سورت میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت، اس کی رحمت، اس کی مالکیت، اس کا عبادت کا حق رکھنا، توفیق دینا بندوں کو خیر کے کاموں کی، بندوں کو ہدایت دینا، گویا کہ عبادت، استعانت، ہدایت کی طلب مخصوص ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں دعا کے آداب سکھائے گئے، نیک اور صالحین کے حال سے موافقت کی دعا سکھائی گئی۔ جب آپ آخر میں پہنچتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ صالحین، انعام یافتہ نیک بندوں کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی گمراہوں سے اجتناب اور نفرت سکھا دی گئی کہ ان کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا بیان بھی اس میں آ گیا مالک یوم الدین کے حوالے سے۔ یہ میں نے مختصراً اس کے مسائل بتائے آپ کو کہ اس میں کیا ہے۔ اب آغاز حمد سے ہوتا ہے۔ حمد کبھی تو واجب ہو جاتی ہے، جیسے جمعے کا خطبہ ہے، کبھی مستحب ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، جیسے نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، دعا ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اسی طرح کھانا پینا، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا کہتے ہوئے کریں یا کسی طرح بھی، تو یہ کیا ہے؟ اس کی حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور جب رب العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ واحد ذات ہے کہ جو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، حی ہے، قیوم ہے، قادر مطلق ہے۔ ان دو لفظوں میں کہ وہ رب العالمین ہے، علم الہیات کے تمام جو بحثیں ہوتی ہیں وہ طے ہو گئیں۔ وہ اکیلا ہے جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، بنانے والا بھی وہی، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رب بھی وہ۔ پھر مالک یوم الدین کہتے ہوئے بھی بتا دیا کہ سب اس کے مملوک ہیں، مملوک عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ دنیا دارالعمل ہے اور عام میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ آج ہماری جو بھی گفتگو ہے، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے، ان سب اعمال کے لیے ہمیں ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ ایاک نعبد یہ بتا رہا ہے کہ اب دیکھیں پہلے ذکر آیا اللہ کا، اس کی ذات کا بیان آیا، اس کی صفات کا بیان آیا، اور اس کے بعد ایاک نعبد کا جملہ آیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتقاد، عقیدہ عمل پر مقدم ہے۔ پہلے عقیدہ درست کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، تو عمل مقبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا ہوگی۔ تو عبادت کی قبولیت بھی اعتقاد کے ساتھ جڑی ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو پھر عبادت بھی قبول ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، نعبد جمع کا صیغہ ہے،
اس سے ایک جو بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ ہم وہ عبادت کرتے ہیں جو تیرے محبوب نے کی، جو تیرے نیک بندوں نے کی، صالح بندوں نے کی. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ان سب کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ہم گناہ گاروں کی بھی عبادت کو قبول فرما کہ ہم وہی عبادت کر رہے ہیں جیسے ان سب نے کی. اب اس میں شرک کا رد بھی ہو جاتا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حقیقی مستعان وہی ہے. باقی آلات، خدام، احباب یہ سب اون الہی کے مظہر ہے کہ ان کے ذریعے بھی مدد مل رہی ہے. تو حقیقت میں مستعان وہی ذات ہے. بس اس نقطے کو کلیئر رکھیں تو کوئی شرک نہیں ہوتا. اب دیکھیں دنیا کے معاملات میں بھی ہم دیگر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام ہے یا وہ کام ہے، اور جب کوئی مدد کرتا ہے تو حکم ہے اس کی شکر گزار ہو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا کیسے ادا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ تو ان کی شکر گزاری کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے کہ جس نے کوئی احسان اور بھلائی کی اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دینا ہے. تو مددگار تو دنیا میں اللہ نے بنائی ہیں، وہ لوگ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم دست قدرت کو دیکھیں. اس سے یہ سمجھ لینا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے. قرآن پاک میں خود آتا ہے کہ آئینونی بقوہ، اور کہیں آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ کیوں وارد ہوا؟ احادیث میں بھی اہل اللہ سے مدد کی تعلیم دی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں بھی آپ دیکھیں معرفت ذات و صفات کے بعد عبادت اور اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی. یعنی عبادت کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اب عبادت کو بھی ہم نے کیا لیا؟ وہ ذریعہ لیا، وہ واسطہ لیا اس کا. اب عبادت کے بعد بھی دعا بھی کرنی ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگا کرو. تو وہاں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کو ذریعہ بنا رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں. تو صراط مستقیم سے مراد اسلام، قرآن یا خلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے آل اور اصحاب ہیں کہ ان کا طریقہ عطا فرما. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم طریقے اہل سنت ہے جو اہل بیت و اصحاب اور سنت و قرآن اور سواد اعظم سب کو مانتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم اسی جملے کی تفسیر ہے جو پہلے ہم نے مانگا کہ اے اللہ میں صراط مستقیم عطا فرما. تو اس سے طریقے مسلمین مراد ہے، اس سے انعام یافتہ بندے مراد ہیں کہ جو جس راستے پر چلے اے اللہ ہمیں بھی وہ راستہ عطا فرما. اور آخر میں جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت آ گئی کہ طالب حق کو دشمنان خدا سے اجتناب کرنا ہے اور ان کے راہ و رسم، وضع و اطوار ان سے پرہیز کرنا ہے. ایک ترمذی کی روایت میں ہے کہ اس سے مغضوب سے مراد مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہے. یہ لیکن یہ مسئلہ الگ ہے. بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچائے، ان کے شر سے بھی بچائے. پھر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور باہر بھی. نماز میں آمین امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ خاموشی سے آہستہ سے کہنا چاہیے